باب رقیت الحیۃ والاقرب، سانپ اور بچھو کا دم، یعنی سانپ اور بچھو کاٹ جائے تو دم سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا عبد الواحد حدثنا سلیمان الشیبانی حدثنا عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ قال سألت عائشۃ عن الرقیۃ من الحمۃ فقالت رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرقیۃ من کل ذی حمۃ۔ عبد الرحمن بن اسود اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سانپ کے ڈسنے کے رقیے کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے رقیہ کرنے کی ہر زہریلے جانور سے، من کل ذی حمۃ، یعنی جس میں بھی زہر ہے۔ اور پیچھے حدیث گزر چکی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی کہ صحابہ نے ڈسے ہوئے شخص پر دم کیا تو اللہ عز و جل نے اس کو شفا دے دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم جھاڑ سے منع فرمایا تو عمر بن حزم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی اللہ کے رسول، ہمارے پاس ایک دم ہے جو ہم بچھو کے ڈس جانے کے لیے بطور علاج کرتے ہیں، اور آپ نے دم کرنے سے منع کر دیا ہے۔ تو آپ نے وہ دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، اگر کوئی انسان دوسرے انسان کو نفع پہنچا سکتا ہے تو ضرور پہنچائے، یعنی اگر دم کے الفاظ ٹھیک ہو تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی ویسے تو معوذتین ہے، یہ سورۃ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ جو سورۃ قلم کی آخر میں آیت آتی ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، تو یہ آیت بھی پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، یعنی ایز لانگ ایز الفاظ ٹھیک ہے تو کسی بھی آیت سے یا کسی بھی کلام سے دم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنو عمر کو سانپ کے ڈس جانے سے دم کرنے کی آپ نے اجازت دی۔ بہرحال زہریلا جانور کوئی بھی ہو، سانپ ہو، بچھو ہو، کوئی اور اسی قسم کا کیڑا مکوڑا ہو تو دم کیا جا سکتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈس لیا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، بس جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ بچھو پہ لعنت کرے، یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ اس کے علاوہ کسی اور کو۔ پھر آپ نے پانی اور نمک منگوایا اور اس متاثر جگہ پر لگاتے گئے اور ساتھ یہ سورتیں پڑھتے گئے قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ آپ نے دوا بھی کی اور دعا بھی کی، دونوں طریقوں سے علاج کیا۔ تو اگر کسی کو کچھ کاٹ جائے یا کچھ تو وہ یہ نہ کہے کہ میں صرف دم کرتا ہوں، یعنی اس وقت دوا خانے تو میڈیکل سٹورز تو نہیں ہوتے تھے جہاں اس قسم کی دوا ملتی ہوں، تو گھریلو علاج جو تھے یا نمک پانی اور اس طرح کی چیزیں وہ بطور دوا استعمال کی گئی۔